السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان گزر گیا اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی سعادتوں کے ساتھ اور ہماری عبادتوں کے ساتھ۔ رمضان گزرنے کے بعد ہم میں سے بہت بڑی تعداد کا حال یہ ہو جاتا ہے جیسے رمضان گزر گیا تو عبادت کے دن بھی گزر گئے، رمضان چلا گیا تو گویا نمازیں بھی ساتھ لیتا چلا گیا۔ رمضان گزر گیا تو اب ہمیں نہ نمازیں پڑھنی ہے، نہ ہمیں عبادت کرنی ہے، نہ اللہ کی اطاعت اب ہم پر ضروری ہے، نہ گناہوں سے بچنا ہم پر ضروری ہے۔ گویا ہم صرف رمضان کے مسلمان تھے۔ یہ ایک مہینہ تھا جس میں ہمیں اللہ کے سامنے اطاعت ثابت کرنی تھی، اللہ کی عبادت پیش کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی تھی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ رمضان گزر گیا تو اب ہم گویا آزاد ہو گئے۔ اب ہمیں نہ نمازیں پڑھنی ہیں، جی چاہا تو پڑھ لی، جی چاہا تو چھوڑ دی، نہ اب ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ رمضان میں تو ہم موبائل بھی بہت احتیاط سے استعمال کرتے تھے، کوئی غلط چیز نہ آ جائے۔ رمضان میں تو ہم اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی غلط نظر نہ پڑ جائے کسی پر۔ رمضان میں تو ہم جھوٹ بولنے میں بھی تھوڑا احتیاط کرتے تھے، غیبت کرنے سے بھی تھوڑا بچتے تھے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، روزہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن اب رمضان گزر گیا ہے تو غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی ہم دھڑلے سے بول رہے ہیں، بے ایمانی بھی ہو رہی ہے اور نمازوں میں بھی سستی اور کاہلی ہو رہی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اللہ صرف رمضان میں ہوتا ہے؟ کیا اللہ کی عبادت صرف رمضان میں فرض ہے؟ کیا اللہ کی اطاعت کے تقاضے صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہے؟ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر رمضان کے بعد کی ہماری زندگی اتنی زیادہ کیوں بدل جاتی ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھائی رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے، رمضان میں نفل زیادہ پڑھتے تھے، رمضان میں صدقہ خیرات زیادہ کرتے تھے، رمضان کے بعد اس میں کچھ کمی ہو جائے، یہ تو بالکل نیچرل ہے، فطری بات ہے۔ کیونکہ رمضان میں بہرحال ثواب کا زیادہ وعدہ کیا گیا ہے تو ایک زیادہ شوق ہوتا ہے اور زیادہ جذبہ ہوتا ہے نیکیاں کرنے کا۔ لیکن یہ تو بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں تو نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں اور مستحبات بھی ادا کیے جا رہے ہیں اور بہت ساری نیکیاں بھی کی جا رہی ہیں اور رمضان گزرنے کے بعد فرائض بھی غائب ہو جائیں، فرائض بھی ختم کر دیے جائیں، تو یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی علامت ہے جو خدا کے ساتھ وفا نہیں کرنا چاہتے، جو اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں اور وفاداری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رمضان میں بھی وفادار رہتے ہیں، وہ رمضان کے بعد بھی وفادار رہتے ہیں، وہ رمضان میں بھی پانچوں نمازوں میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی وہ پانچوں نمازوں میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور رمضان میں بھی گناہوں سے بچے رہتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی وہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے بعد عبادات کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، یعنی فرض نمازوں کی خاص طور سے پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو یہ اس کی علامت بھی ہے کہ گویا اس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ ہمارے علماء نے اور اہل معارف نے یہ بات لکھی ہے، اہل معرفت نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان کی قبولیت کو ہم کیسے پہچانیں کہ ہماری وہ عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارا رمضان کیسا گزرا، اللہ کے یہاں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے لکھا کہ اس کی پہچان ایک یہ ہے کہ اگر رمضان کے بعد بھی آپ کو عبادت کی توفیق مل رہی ہے، رمضان کے بعد بھی آپ کو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے اور آپ رمضان کے بعد بھی اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، تو اس کا امکان ہے، اس کا بہرحال امکان ہے، زیادہ امکان ہے کہ آپ کی جو رمضان کی عبادتیں تھیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں۔ اور اگر رمضان کے بعد پھر آپ کی زندگی غلط راستے پہ چلی گئی ہے، غلط ڈگر پہ چلی گئی ہے، گناہوں کے راستے پہ چلی گئی ہے، فرائض میں کوتاہی ہونے لگی ہے، نمازیں چھوٹنے لگی ہے، زبان پہ کنٹرول ختم ہو گیا ہے، خواہشات کو آزاد چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ رمضان میں بھی جو آپ نے عبادتیں کی تھی شاید وہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہم سب کو رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنا ہے اور اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا وفادار ثابت کرنا ہے اور ہر وقت ہر لمحے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔